अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं सीकिंग पीस इन करंट अफेयर्स। और हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से लाइव हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं और ह्यूमन इनोवेशन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आज हम बात करेंगे कौमी तशख़्ख़ुस की, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी नेशन के तशख़्ख़ुस को मज़ीद कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है, और उसके लिए सबसे अहम किरदार एक लीडर का होता है। एक लीडर पाकिस्तानी नेशन के तशख़्ख़ुस को किस तरह परवान चढ़ा सकता है, मगर उसके लिए उसकी अपनी शख्सियत बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। उसकी अपनी शख्सियत वेरी इम्पॉर्टेंट है। वो शख्सियत कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से लाइव हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब से हम मुखातिब होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअनफुसिहिम अन्नल्लाह समीउन अलीम। ये मैंने जी आपके सामने सूरत अनफाल का ये 53 आयत है पढ़ी है, और इसका मेन जो लुब-ए-लुबाब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुख्तलिफ कौमों को मद्देनजर रख के कि अल्लाह ने जो किसी कौम को नेमत दी हुई होती है, जब तक वो खुद अपने आप को चेंज ना करें, अपने दिलों को चेंज ना करें, खुदा उनको नहीं बदलता। इन अदर वर्ड, और इसके लिए कि खुदा सुनता जानता है। तो मैं आज का जो आपकी बहस है, या जो चीज़ आप जिक्र खैर कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम बड़ी बेचैन है। मैं अमूमन ये खबरों में देखता हूँ तो आई गेट वेरी मच अपसेट कि उन बेचारे लोगों का क्या कसूर है, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, गरीब हैं, और पाकिस्तान में एक किस्म का तमाशा सा लगा हुआ है। और लिहाजा उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरा ये ज़ाती ख्वाहिश है मैं लोगों को बताऊं कि दरअसल इंसान होता क्या है, और वो किस लिए आता है, और जब उसके सामने मकसद ना हो और उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ना हो। यानी कि हमारा असल मकसद जो आज होगा पर्सनैलिटी के ऊपर होगा, इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, और अगर वो सही मायने में डेवलपमेंट नहीं होती तो उसमें क्या कमी रह जाती है। फिर ये देखूंगा कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह ने हर चीज़ बख्शी, यानी कि बेहतरीन ज़हीन लोग पैदा किए, सोर्स पैदा किए, तो आखिर क्या वजह है कि हर एक शख्स बेचैनी का शिकार है। जो जिनके पास है वो भी बेचैन है, जिनके पास नहीं है वो बेचारे अपना लाइफ टू डेथ चल रहे हैं। लेकिन खास तौर पर नोट नहीं करना है कि हमारा माहौल क्या है, हमारे इर्द गिर्द क्या चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से हम तमाशा बनो। मैं सबसे पहले तो आज आपसे ये शेयर करूंगा कि दरअसल इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो क्या होती है। देखिए, आप अपना कार्ड सामने रखें तो जो आपका कार्ड है उस पर लिखा हुआ P = H+E × T टाइम। क्या मतलब है कि एक आदमी की पर्सनैलिटी जो है वो डिपेंड करता है तो उसके माँ बाप की तरफ से क्या क्या उसको विरासत में मिला है, प्लस उसका माहौल क्या है, और वो उम्र के किस हिस्से में है। लिहाजा इस चीज को मद्देनजर रख के हमने ये देखना है कि क्या हम कितने मैच्योर हैं एज ए कौम, हमारे लीडर कितने मैच्योर हैं, और वो जो फैसला करने वाले हैं उनकी जो सोच है या उनके जो इंटेंशन है वो किस किस्म के हैं। जो पावर है तो उसकी वजह से सारे लोग सजा भुगत रहे हैं। तो इस चीज को सामने रखते हुए पहले तो मेरे दोस्त ये मैं कहूँगा कि हेरिडिटी तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। आदमी ना अपने आप का IQ बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। कद काट जो अल्लाह ताला देते हैं उसी में जहानत भी आ जाती है। उसके बाद उसको जो कलर हम करते हैं तो वो माहौल होता है। जिस किस्म का माहौल है, माँ बाप मॉडल देते हैं, हमारा मजहब है, हमारा मुआशरा है, हमारा फेथ है, हमारा ईमान। तो एक किस्म का कंप्यूटर जो होता है पहले बिल्कुल ब्रांड न्यू आता है, हम उसमें विंडोज बनाते हैं, फिर वो विंडोज से वो कंप्यूटर चलता है। तो उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो उसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जिंदगी के कौन कौन से प्रोग्राम उसमें किए हुए हैं और वो क्या आपको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि इंसान जब आता ही क्लीन स्लेट है तो उसका मतलब उसकी एक सेंसिटिव दिमाग है
اس میں کچھ نہیں لکھا ہوا. کوئی اس کے اوپر ہم کرو کرتے ہیں, اس کے اوپر لکھتے چلے جاتے ہیں, اس کمپیوٹر کا حصہ بنتا چل جاتا ہے, وہ پھر اس کا تشخص بن جاتا ہے. تو یہ پہلی بات تو ہے کہ شخصیت یہ چیز ہے. اب شخصیت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر ایک قومی, ہم کیونکہ آج آپ قومی سطح پر بات کر رہے ہیں نا, تو اس کا پہلا جو نقطہ نگاہ ہوگا, بچہ جب آئے گا بیبی, تو اس کا پہلا تشخص ہوگا میں, جو اس کو نام دیں گے, اور اس کے ماں باپ. یہ اس کی دنیا ہے, وہ اسی کے اوپر چلتا ہے, اماں ابو دس دیٹ. پھر جب وہ ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر محلہ کا وہ تشخص پیدا ہوتا ہے. میں جو فلاں محلے سے رکھتا ہوں, وہ محلہ تشخص کرتا ہے کہ یہ شخص اس قسم کے لوگوں کے یہاں رہتا ہے, وہاں کے لوگ ایسے ہیں. پھر جب اور بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں جی جنگ سٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میں لاہور سے ہوں. تو آدمی سننے والا کہتا ہے یار جنگ کا کیا ایک لیول ہے, لاہور کا کیا لیول ہے, اگر امریکہ میں ہے تو وہاں سے آدمی ایک تشخص اس کا ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ آدمی وہاں کا ہے, تو اس کے جو کمپیوٹر کے جو ہوں گے نا سیلز, یا اس کے جو ونڈوز ہوں گے اس کے ساتھ. اس کے بعد جناب کچھ عرصے کے بعد جو اور بڑا ہوتا ہے تو اب اس نے جناب ہائی اسکول کر لیا. اب وہ ڈسٹرکٹ کو سمجھتا ہے, ہم جھنگ ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں, پہلے جھنگ سٹی سے تھے, وہ اب ہم پورا جھنگ ڈسٹرکٹ اس میں آ گیا. تو کوئی پوچھیں گے کہ بھائی آپ کس ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں, تو کہیں گے جی ہم لائن پور یا فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہیں گے یار وہ تو اس قسم کی سٹی ہے جہاں کے کارخانے, انڈسٹریلسٹ یہ لوگ ہیں. تو یہ جھنگ والے ہیں بیچارے, جنگوچی ہیں, یعنی کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ حساب ہے, چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں, یہ اپنے کاروبار کرتے ہیں. اب اس کے بعد پھر وہ آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. اب پنجاب کی بات آگے, وہ ایک پنجابی ہے, وہ ایک سرحدی ہے, بھائی لالا ایک بلوچی ہے. تو سوچنے والا پہلے اپنے کمپیوٹر کو رن کر کے وہ ویوز نکالے گا کہ وہ کیا چیز ہے. اس کے بعد جو اصل ہمارا تشخص آتا ہے انٹرنیشنلی, وہ ہے کہ یہ کس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں. یہ امریکن ہیں, ان کا رو ریاض سسٹم, وہاں کا پرنسپلز کیا ہیں, قانون کس طرح چلتا ہے, ڈیموکریسی ہے, کتنا اسٹرکٹ ہے, اور بغیر دیکھے ہوئے وہ گاڑی کو کیوں روک لیتے ہیں, حالانکہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ٹریننگ ہوتی ہے. واٹ از لا آف کازیشن. اسی طریقے سے اب ہم اپنی طرف آ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی کیا ہیں, ہمارا بیرون ملک میں تشخص کیا ہے. میں آج پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک پاکستانی کا بیرونی تشخص کیا ہے, دراصل ہم ہیں کیا, اور ہمارے اندر گٹس کیا ہیں. یہ 3 ڈائمینشن ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ یار پاکستانی جو ہیں یار یہ ذہین تو ہوتے ہیں, جہاں بھی آتے ہیں یہ اپنا خوب کر لیتے ہیں, کاروبار ٹھیک کرتے ہیں. ویسے اگر پاکستان سے ادھر آئیں بہترین ڈاکٹر, بہترین انجینئر, بہترین بزنس مین. واٹ از دا پرابلم کہ یہی آدمی ہے جو اپنے ملک میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ وہ نمبر 2 کام کرنا, غلط کام کرنا, اور ناجائز طریقے سے منی گین کرنا, اور پریچنگ کچھ کرنا اور عمل اس کو الٹ کرنا. یعنی کہ یہی کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے یہاں سے کہ ایک شخص پاکستانی ہے, اگر باہر جاتا ہے تو اپنے ملک کا, اپنے شہر کا کیا تشخص کرتا ہے, اور اگر وہ یہاں پر ہے اپنے ملک میں تو وہ کیا کر رہا ہے. ان ادر ورلڈ اگر ماحول وہاں کا ملا جہاں لا اینڈ آرڈر ہے تو یہ بہترین ہے, اور اگر یہ اس ملک کے اندر ہوگا جہاں کے لا اینڈ آرڈر نہیں, اور سنائی باتوں پر یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے, تو یہاں یہ چکر یہ ہے کہ یہ لینڈ لارڈ کا بیٹا ہے, پولیٹیکل آدمی ہے, یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, اس کو یہ روایات ہیں. اور کمال کی بات ہے ان روایات کو اصولوں کی اپلیکیشن کا امپیکٹ اتنا ہوتا ہے کہ جب ان کے مختلف قسم کے کیسز چلتے ہیں تو ایک ہی لا کو غریب کے لیے اور طریقے سے انٹرپریٹ ہو رہا ہے, امیر کے لیے اور ہو رہا ہے, شخص کے لیے اور ہو رہا ہے, اور شخص کے لیے اور ہو رہا ہے. میں یہ ابھی آپ کو آگے جب بولیں گے, آپ جب یہ سوالات کریں گے, میں نے اس پر آپ کا بات کی, تو لہٰذا جب میں یہ بات کر رہا ہوں پلیز کیپ ان مائنڈ میں بیٹھا یہاں ہوں لیکن میرا تمام زندگی وہاں ہے, میرا دین ایمان وہاں ہے, میرا یہ
मजबूरी समझ लीजिए बच्चों की वजह से यहाँ बैठा हूँ. मैं आज तक ना यहाँ के टीवी में इंटरेस्ट हूँ ना पॉलिटिक्स में. मैं सिर्फ अपने मुल्क का ही देखता हूँ. क्यों? मैं वहाँ पैदा हूँ, वो मेरा तशख्खुस है. मुझे कोई पूछता है ना आप कहाँ से, मैं पाकिस्तानी. दैट्स माई प्राउड. तो कहने का मतलब ये है, इस प्राउड को हम कैसे बना सकते हैं, क्यों गिर गया, इस पर बातचीत हम आगे की तरफ करेंगे. IQ लेवल का होना ज़रूरी है, EQ लेवल का होना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ मज़हब का जानना बहुत ज़रूरी है, दीन का जानना बहुत ज़रूरी है, और उस पर अमल करें. लेकिन इन सब चीज़ों के बरअक्स हमारी कौम में IQ लेवल तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन EQ लेवल की कमी है, जिसकी वजह से हम लोग गुमराही का शिकार हो रहे हैं. जज्बाती ज़्यादा होकर हम अपने IQ लेवल को भी वेस्ट कर रहे हैं और अपने मज़हब पर भी फोकस नहीं दे रहे, सिर्फ इस EQ लेवल की कमी की वजह से. अभी ये आपने बिल्कुल सही नुक्ते पर आप चले हैं. तो इस चीज में मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि आपने पॉइंट ले लिया. जब आपकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है जज्बाती तौर पर, तो उस अकल का क्या फायदा. क्योंकि जब आप जज्बात से ओवरवेल्म हो जाएं तो आपकी आंख नाक मुंह बेमानी हो जाता है. ये लेकिन जाहिल कौमें क्या थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताया करते सब कुछ. वो कहते नहीं सुम्मन बुकमन उम्युन फहम ला याकिलून. ये चीज है ना, ये एक बहुत डेंजरस किस्म की चीज है जो कि हमारे कल्चर में अमूमन पाई जाती है. लिहाजा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये कहेंगे इखलाकियात का फुकदान है, इनसाइट नहीं. अपने लिए स्टैंड लेना मुश्किल है क्योंकि अंदर से खोखले हैं, फिजियोलॉजिकल ग्रो हो गए हैं, लेकिन 18 साल 19 साल जज्बाती लड़के की तरह. मैं इसे कहूंगा हमारी कौम टीनेजर है. यस सर. उस पीरियड से आगे जा ही नहीं चुकी. गट्स बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन और उसकी रीजन क्या है, अब मैं उसको टच करता हूँ. रीजन उसकी ये है कि आपका लीडर है. अब मैं बताऊंगा एक लीडर क्या होता है सही, और हमारे लीडरों ने क्या किया है जो आज जिसकी सजा भुगत रही है. चलिए सर, इसके ऊपर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी क्या है, और स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छे लीडर का होना तो बहुत ज़रूरी है, मगर एक अच्छे लीडर में क्या क्या खासूसियात होनी चाहिए. जी हम उसी तरफ आते हैं. सबसे पहले मैं ये थोड़ा सोशल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी क्योंकि सवाल करेंगे तो हमें उसका जवाब. सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लीडर जो है उसकी एज क्या है. नहीं वो मैच्योर है. मैच्योर से मुराद हमारी वो तीनों मैच्योरिटी होनी चाहिए. अगर तीनों मैच्योरिटियाँ नहीं है तो मैं यूं कहूँगा कि एक आदमी है वो 65 ईयर का है, लेकिन उसकी आजकल हरकत जो देख रहे होंगे वो इस तरीके से है जैसे 18-19 का ना एक जगदालू किस्म का बच्चा है. उसको लॉलीपॉप उससे ले लिया गया है. वो कहते हैं ये तो मैं खानदानी मेरा लॉलीपॉप था, आपने किस तरह ले लिया, तुम सब गलत हो, ये तो है ही मेरी, और ये मतलब मेरे लिए बना है और इसको मैं नहीं खाना पीना. मैं बादशाह हूँ क्योंकि मैंने बादशाहों के मॉडल देखे हैं. मुझे एक छोटी सी एज में से इतनी बड़ी बादशाह किसी ने लेके दे दी. अब मैं कहता हूँ इस मदद के ऊपर मेरा ही हक है, कोई और जो भी करेगा वो गलत करेगा. तो उस मेंटल उस एज का क्या फायदा अगर उसमें इमोशनल मैच्योरिटी नहीं, डेप्थ नहीं, इनसाइट नहीं. समझ आई ना. फिर उसके बाद अगर उसके पास एजुकेशन अव्वल तो है नहीं, अगर एजुकेशन है अगर उसकी एप्लीकेशन ही ना हो. मैं जी PhD हूँ, मैं जी डिग्रियां मुझसे पूछ लो, हमारे इल्म में ऐसे ही होता है. वो जी ये क्या जाने जी मैं PhD ये क्या जाने. एक तो ये है कि यार हर एक अपनी जगह ना वो होता है ना बादशाह बनवा. भाई इल्म जो होता है ता उम्र रहता है, उम्र के साथ तजर्बा होना लाजमी है. अगर इल्म का तजर्बा नहीं है तो आप सिर्फ किताबी कीड़े. ये बिल्कुल किसी ने बहुत खूब कहा था कि मेरी डिग्रियां जो हैं वो मेरी तालीम हासिल करने की रसीदें तो हो सकती हैं, लेकिन मेरा लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो नहीं कहलवा सकते जब तक मैं प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट ना करूं और उनको अपने सांचे में ना डालूं. अच्छा अब ये आ गया आपका एज का आ गया एजुकेशन. अब ये उसको एक्सपोजर हुआ हो, जितना उसको ज्यादा एक्सपोजर है, नशे को फ्राज में से गुजरा है,
उतना ही उस गाड़ी को बेहतर समझ सकता है। अगर उसको एक्सपोजर ही नहीं, सीधा आपके ये कहें, एक अजीब मैंने धंधा देखा है इस मुल्क में कि यानी कि एक जी मेरा बाप ने इतने अरसा क्योंकि हुकूमत की लिहाजा हमारी ये मिरास है, तो एक उसकी बेटी आ गई है, उसका ना इल्म ना उसके डेप्थ ना इनसाइट, वो कह रही है कि बस मैं ही ये उन सब कुछ थी। अब उसका रीजन ये होता है उसको एक्सपोजर कोई नहीं, उसके अंदर इंसाइट नहीं, उसके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं, समझिए ना। वो जो मैंने आपको पर्सनैलिटी की ट्रेट्स बताई थी उनकी तरफ तवज्जो। हमारा किसी का ये नहीं कहना का ये अब मैं फिर ये बड़ा हैरान होता हूँ, यंग लीडर है पार्टीज के हेड और पीछे दाढ़ी रखे हुए बूढ़े शख्स खड़े यूं हाथ करके, तुम्हारे उस इल्म का क्या फायदा, तुम्हारे उस पॉलिटिकल तजर्बे का क्या फायदा कि तुम एक बच्चे के आपके सरगुम हुए खड़े हो। सोचने की बात है ना कि उसको यानी कि या तो वो उस प्रोसेस में से होकर गुजरे आए तो फिर उसको नशीब फराज का भी पता हो, इल्म का भी पता हो, बैरून मुल्क गया हो, एक्सपोजर हुआ हो, उसको पॉलिसीज का पता हो और हर चीज का पता हो। होता ही है कि जब इस किस्म की चीज हो तो उसको हम नफ्सियात में कहते हैं स्पॉइल्ड चाइल्ड। स्पॉइल्ड चाइल्ड होता है उसको एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड दे दी, अगर उससे ले पड़े तो लड़ाई करना शुरू कर देते। हमारे यहाँ गुलामाना तस्वर है और सारी पावर गेम है। जिसके पास पावर ज्यादा है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, वही ज्यादा इंटेलिजेंट है, वही बड़ा पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी है और वही सब कुछ कर सकता है। सारी सलाहियतों का मालिक वो है। एक्चुअल हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमारी कौम जो है वो जवाल पजीर हो रही है। इसके बाद अगला आ जाइए, उसका स्टेटस क्या आया है, एकदम वो हाई स्टेटस पर आया है या स्टेप बाय स्टेप आया। मिसाल के तौर पर एक लीडर को अगर पॉलिटिकल है तो उसको तहसील से उठना चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट पर आना चाहिए, फिर डिवीजनर पर आना चाहिए, फिर काउंसलर होना चाहिए। तो होते 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 हर एक है वो जो हमने स्टेजेस बताई है ना ये तशख्खुस की, उसमें से गुजर कर तो फिर ऊपर आए, जिसे कहते हैं कि वो नेशनल तशख्खुस का आदमी। यस सर, वाइड समझ के। अच्छा, इसके बाद ये है को देखना चाहिए उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, वो क्या सोचे हैं उसके अंदर। अगर तो होगा वो रिजिड तो सोचों से बाहर नहीं निकलेगा, और अगर होगा इंटेलिजेंट तो एक अच्छी हालात के तहत चलना चाहता हो। इसी जगह उसको जिद बनाकर खड़ा ना हो जाए। जो जिद बनाकर खड़ा हो जाता है वो अपने आप को टूट देता है और वो अपनी कंट्री को भी तोड़ देता है। लिहाजा बाज़ बात बड़े बड़े मैंने पॉलिटिकल लीडर देखे हैं, वो हालात के हिसाब से अपनी कई दफा वक्ती तौर पर पॉलिसी चेंज कर देते हैं। क्यों? वो टकराना नहीं चाहते, दे वांट टू कीप ऑन मूविंग अहेड। तो उसमें ये होना। फिर उसके बाद ये है कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो, सबसे बड़ी बात ये है। अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगा तो आप देख रहे हैं अमेरिका का क्या हाल है। जी सर, आपके सामने मिसाल है, उससे मिलती जुलती बहुत सी आपके यहाँ पर्सनैलिटी मिलेंगी लीडरों, वही उसी स्टाइल के ऊपर है, जिनका दीन ईमान ही यही हो कि नीचे से मॉडल ये हो कि भाई हमें कुछ नहीं मिला था, हमें पैसा बनाना। जिसे पिछली में हमने आपको बताया था कि उसमें वो अपने गिर्द किस तरीके दौलत का दरकाता है, फिर उसी किस्म के वो अपने गिर्द लोग इकट्ठे करता है, वो उसकी हेल्प करते हैं, वो उनकी हेल्प करता है। वो अगर उसको कॉन्शियस है कि यार मेरे पास पैसा ज्यादा हो तो वो हमेशा क्या करेगा, वो पैसा लेने वाले जो लोग होते हैं वो उनकी तरफ उसका माइल होगा। मेरा ख्याल ये है कि जो वो शख्स इस स्टेज पर आए उसका पहला ये हो कि उससे आप एक एग्रीमेंट लिखवाएं कि तेरा जो पहला पैसा है वो डिक्लेयर करो और इसके बाद तुम किसी बिजनेस में किसी चीज में नहीं आ सकते, ताकि यू शुड नॉट यूज द सोर्सेज फॉर योर ओन बेनिफिट। फिर उसके जो दो यार दो सबाब हैं उन सब का डेटा लिया जाए ताकि यू एंटर द रोड, जब उसके बाद बाहर जा रहे हैं तो आपने कितना लिया, किस तरीके से लिया। तो इस हिसाब से उनकी अकाउंटेबिलिटी हर स्टेज पर और हर लेवल पर होनी चाहिए। इसमें एक लॉ होता है, क्वालिटी एश्योरेंस उसे कहते हैं। एक अच्छी हुकूमत बनाने के लिए उसकी क्वालिटी एश्योरेंस ये होती है, एक मॉडल सामने रखकर उसको चेक करते रहते हैं क्या खामी है, फिर उसकी मेकअप करते हैं। तो आइए हम आगे की तरफ चलें। उसके अंदर कल्चरल इंसाइट कितनी है, अपने कल्चर को, हालात को कितना समझता है, सामने जो बैठा है उसके गरीब के कैफियत को जानता है, अपने माहौल को जानता है, तो हालात देख कर चलेगा।
اسی طرح اس کو کانفیڈینس کتنا ہے. کانفیڈینس سے مراد یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ نہ وہ تقریر کر سکے, پرچیاں لے کر بیٹھے پرچیاں پڑھ رہے ہوتی ہے. پھر امیج, آپ کے ملک کا امیج کیا بنے گا؟ بات وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں نا. وہ ہمارا وہ جو اوپر والا آپ کو بتایا ہے نیشنل امیج, وہ کہیں گے پاکستانی ہوتے ہی ہیں, پاکستانیوں کے لیڈر ایسے ہوتے ہیں. جس قسم کا آپ وہاں اپنے امیج چھوڑیں گے. دوسری مثال پر ریسنٹ جو ہے ایک آدمی جو بھی آپ کے لیڈر ہیں, اس کا اتنا امپیکٹ ہے کہ یہاں ول یو بی سرپرائز, امریکن جہاں ہم سے بات کر اسپیچز وغیرہ سنتے ہیں, اس کے تھاٹس, اس کی ڈیپتھ, یہ جو کچھ ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرا کوئی رشتے دار ہے, میں کسی پارٹی کا آدمی. مطلب یہ ہمارا لیڈر بات چاہے اپنے امیج, اپنا تشخص بات دکھائے اور دکھائے کہ میں یہ ہوں, میں اس قوم کا ہوں اور ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. لہذا اس کے اندر جو کانفیڈنس ہوگا اس طریقے سے کرے گا. اب اس کے بعد اگلا جو حساب ہو, اس کے اندر ماک سائیکالوجی کا علم ہونا چاہیے کہ یہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو میں نے کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, تاکہ میں جب اس کو کہوں تو اس کو مانے. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ جو کچھ کہیں گے اس کا آپ ماڈل ہوں, پریکٹیکل. ہماری ٹریڈی یہ ہے, ہم پریچنگ بہت کرتے ہیں, کہانیاں بہت کرتے ہیں, لیکن جہاں تک وہ ان چیزوں کا سوال آتا ہے ہم کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری قوم کیا ہے, اس میں پوٹینشیل کتنا ہے, اسی قوم میں سے لیڈر اٹھتے ہیں, ہم نے کیوں اس قسم کے لیڈر چن رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر ان چیزوں کا فقدان ہے. پھر یہ ہم نیچے لیول پر رہ جاتے ہیں. مثال پر برادری لیول پر رہ گئے, ڈسٹرکٹ لیول پر رہ گئے, سٹی لیول پر رہ گئے. اس کی ریزن یہ ہے آپ کے اندر وہ پوٹینشیل آتا ہے کہ نیشنلٹی پر شارٹیج ہے, اس لیے ہر ایک چیز نفس و نفسی کا شکار ہے, ذاتیت کا شکار ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے جو آپ کے جلسے جلوس ہوتے ہیں, وہ اس میں کوئی یہ نہیں بتایا کہ میں نے قوم کے لیے کیا کرنا ہے, ہمارا مشن کیا ہے, ہمارا ویژن کیا ہے. ان کا یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو گالیاں دو اور نمبر پڑھاؤ. جو پیچھے والے زندہ باد مردہ باد نہیں ہے تو بڑے ان کا بیچارے چھوٹا سا ان کی قیمت ہوتی ہے. ان کو کھانا کھلا دو اچھا سا, ہاں جی, اور ان کے کسی بچے کو کلرک لگوا دو, وہ کہتے ہیں بس اس سے جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایسا لیڈر لمبا عرصہ رہے تو پوری سوسائٹی کو کرپٹ کر دیتا ہے, خود کرپٹ ہوتا ہے. لہذا آپ کو جو نیا شخص آئے گا جب اس کی جڑیں ہی نیچے تک کرپشن کی ہیں, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پھل جو ہے وہ چیز اونچا نکلے. تو ہی ہیز ٹو کم ڈاؤن, اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. اس کو پیوریفائی کر کے, اس کی کٹنگ کر کے, اس کو علم کے ساتھ پر لے کر جائے, تاکہ اس کے رزلٹ یہ ہو کہ 2 دنوں بعد ہی would be a good nation. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, اخلاقیات کا جو فقدان ہے جب تک کہ لیڈروں میں رہے گا آپ کچھ کر لیں, کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کے اندر کریکٹر ہی نہیں ہے, آپ کے اندر جو مسلم کا جو کریکٹر ہے وہ ہے ہی نہیں, وہ اخلاقیات ہی نہیں ہے, وہ روایات ہی نہیں ہے, اور دوہرے معیار ہیں. To be very honest, آپ دیکھیں ہم کتنی عورت کی عزت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے, ہم سارے کرتے ہیں. لیکن کیا یہ ٹائڈی نہیں کہ عورت پھر اس کو گرانٹیڈ ایک سٹیٹس قوم دے رہی ہے, وہ اس کو مس یوز کرے. مثال کے وہ اگر چوری میں پکڑی جاتی ہے تو اس کو جی اس لیے کہ یہ عورت ہے جی اس کو جی بیل دے دیں. یہ تو کوئی نہ تو سبھی نے برابر کیا ہوتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا امیر ہے, غریب ہے, یہ جی فلانی پارٹی کا جی انہیں چھوٹ دے دو, یہی آدھا باہر لوگ چلے جا قانون توڑ کر اور قانون کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ لیڈرشپ میں یہ چیزیں کو سامنے. اسی طریقے سے ایک تماشا لگا ہوا ہے, جیسے کوئی گہری سی سازش ہے, ٹولہ بنا ہوا ہے, انہوں نے کہنا ہم نے کھانے دینا ہے, کھانے چلانے دینا ہے. سرٹنلی اس وقت جو ہمارے ہاں ہے وہ اس کی ایک اتنا فقدان ہے کہ جتنا ہم اس پر بات چیت کریں اتنا کم ہے. کہ ہمارے پاکستان کیونکہ اس کو تقریباً 70 ایئرز ہو چکے ہیں اور یہ کمپیریٹیولی ادر کنٹریز سے زیادہ سینئر ایج کا ہے, اور اس سے جو کم ایج کے کنٹریز ہیں جو بہت بعد میں آزاد ہوئے وہ بہت زیادہ گرو کر چکے ہیں. آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا پاکستان اس لیول پر ترقی کیوں نہیں کیا, اور تیزی سے ترقی کرنے کی کیا کیا ہمارے پاس ایسے پوائنٹس ہونے چاہیے جس سے ہم آگے کی طرف نکلیں؟ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے. میں نے جس طرح پچھلی دفعہ آپ سے عرض کیا تھا, سوال کے اندر ہی اس کا سولوشن ہوتا ہے. اسمارٹنیس یہ ہوتی ہے اگر آپ کا سوال پریسائز ہے تو اسی کے اندر جب میں اس کا انالیسس کروں گا تو اسی کے اندر سے آپ کو اس کی شاخیں نکلنی شروع ہو جائیں گی کہ یہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے, یہاں سے یہ ہے, یہ ہے.
تو آپ کا پائپ جو ٹھیک کروا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے تو ملک ہوتا ہے انسانوں سے ہوتا ہے. اگر انسانوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کیا رول کرتے ہیں. چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر علم ہی نہیں تو بے بس ہیں, کچھ ہی نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے اس ملک میں جب تک علم شعور کے ساتھ نہیں دیا جائے گا اور ماں باپ اپنے بچوں کو ڈسکس کر کے ان کے اندر کانفیڈنس نہیں پیدا کریں گے, سوال جواب کریں, بچپن سے عادت ہونی چاہیے. اتنی دیر تک ان کے اندر جھجک, شرم اور آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بات کریں جتنا عمل ہو سکتا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے گول رکھ کر ان کی طرف چلیں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو ہم نے پن پوائنٹ کی خامیاں, ان کو جب آپ قابو کریں گے تو وہ جو اس میں سے ناسور جو نکل رہا ہے کم از کم آگے نہیں بڑھے گا. لیکن ختم تو ہم نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کی جڑیں بہت نیچے ہیں. ٹیکس مور ٹائم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ یہ دیکھیں کہ میں یہ ملک ہے تو میں جب تک آپ کے اندر یہ نیشنل اسپرٹ نہیں پیدا ہوگی, آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, آپ بے پیندے لوٹیں. ہماری تخلیق, ہماری بنیاد اس کے اوپر ہے نا. اگر آپ اس کی بنیاد ہی نہیں تو آپ آگے ترقی کیسے کر سکتے. واضح اور بڑی مضبوط بات کرنے لگا ہوں, اسے نوٹ کیجئے گا. میں بہت سے لوگوں کی پرسنالٹی بھی اسٹڈی کرتا ہوں, لیڈر شیڈر جو تھوڑا بہت میرے پاس علم ہے. نمبر 2, میں مختلف قوم کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں, جو میرا کام ہے. لوگ ہیں ان کا انالیسس کیا ہے. میں آج تک زندگی میں کسی شخص سے معروف نہیں ہوا. پاکستان ایک ایسی واحد میں ہستی ہے, اس نے ایک ایسا نکات دیے ہیں بیسک کہ اگر وہ نکات آپ پکڑ لیں تو آج سے پھر آپ امریکہ سے بھی اوپر سکسیڈ کر سکتے ہیں. وہ ایک بیچارے کمزور سی ہستی تھی لیکن گریٹ مائنڈ والے لوگ تھے. ان کی 3 چیزیں میں ہر جگہ استعمال کرتا ہوں, یہاں تک کہ اپنے ٹریٹمنٹ بھی کرتا ہوں. یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. اگر یہ پریکٹیکل اس ملک میں ہو جائے, آپ سوچ نہیں سکتے اس کی سپیڈ کا. کیونکہ دیکھو جی میٹیریل تو پڑا ہے, اس کو صرف گیئر اپ کرنا ہے نا. اب یہ دیکھیں کیا کمال کی بات ہے, 3 لفظ ہیں, یعنی کہ اتنی خوبصورت کسی شخص نے بات نہیں کی, کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں, کوئی کتابیں نہیں لکھی. انہوں نے زندگی کا نچوڑ بتا دیا. کیا بتایا؟ اگر اس قوم میں یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, اگر یہ 3 چیزیں ہیں, دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن ان پیور فارم, جس طریقے سے وہ پیور تھے, ان پیور فارم. اب یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. یونٹی, جب تک آپ یہ تمام جسم کے اعضاء یونائٹڈ نہیں ہے, ٹھیک نہیں چل رہے, تو آپ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوں. ٹھیک ہے, گھر کے سبھی لوگوں میں یونٹی نہیں ہے, مسئلہ ہوگا. اس ملک کے اندر یونٹی نہیں ہے, آپ تمام دنیا کے وسائل لے آئیں, جو کچھ کرنا کر لیں. یہاں تو یہ ایک مشرق کو جا رہا ہے, دوسرا مغرب. ان کو یہ کہتا ہے, کمال کی بات ہے کہ میں سن کے حیران ہو گیا. ایک آپ کے لیڈر صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ کرونا گورنمنٹ نے منع کیا نا, ہم کرونا کے الٹ چلیں گے. بھائی آپ یار مجھے مارنا, خود ہی مرنا چاہنا ہے, لوگوں کو مارنا چاہتے ہو. اب اس کے فالوور تو وہی ہوں گے نا جس قسم کا ان کا مینٹل لیول ہے, جس طرح کے حلوہ کھانے والے لوگ ہوتے اسی طریقے سے. وہ بیچارہ یہ نہیں سوچے گا کہ واٹ از دا بیسز آف اٹ, سائیکولوجیکل ریزن, فزیولوجیکل ریزن. ملک ہے, یہ ہے, صرف دنیا میں آپ ہی تو نہیں ہو ایک کہ آپ کو ہم چھڑی دے دیں تو پھر آپ سب ٹھیک ہے. تو پہلی بات انہوں نے کہا یونٹی. اب یہ سیم تھنک اباؤٹ دا مائنڈ. اگر آپ کا مائنڈ انٹیگریٹڈ ہے تو دا بیسٹ پرسنالٹی. اگر مائنڈ آپ کا اسکیٹرڈ ہے, پرسنالٹی ٹریٹ اسکیٹرڈ ہے, آپ ڈوئل پرسنالٹی, ٹرپل پرسنالٹی ہو سکتے ہیں. دیکھو یہ لفظ آپ کہیں بھی ہے. اس کے بعد آ جاتا فیتھ. جو آدمی بلائنڈ ہو نا کسی چیز پر, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں پکڑ سکتی. ایک آدمی کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں, وہ 40 آدمی کو مار کے مرے گا کیونکہ اس نے کہا میں تو مرنا ہے. بھائی یہ جذبہ تھا فیتھ, ایمان. جنگ بدر میں آپ نے دیکھا, یہ ڈزنٹ ڈیپینڈ آن دا نمبر آف پیپل. لوگوں کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا, اٹ ڈیپینڈ آن their devotion, faith, ان کا وہ power. اگر اس میں unity ہے, power ہے اور direction ہے, he would be an integrated personality, most success person in the life, straightforward, to the point. وہ پڑھانگ چیزیں سوچے گا ہی نہیں, وہ شارٹ کٹ ٹیکنیک ڈھونڈے گا نہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈسپلن. جس قوم میں ڈسپلن ہے, آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب تک کہ ہماری قوم میں ڈسپلن تھا, they were known. ان کے جو پروجیکٹ تھے 5 year plans, وہ کورین نے لیے اور کوریا قوم ان سے آگے چلی گئی ہے. اتنا دور پروجیکٹ انہی کے ہیں. دیکھیں نا, قوم کو بنانے کے لیے تھوڑی سی زیادہ محنت نہیں. یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, ان سب چیزوں کے اندر جو آخری مین نقطہ ہے جو قابل غور ہے کہ اس کے اندر وین کتنا ہے. یہ تو نہیں کوئی یہ کھایا پیا تو سو گیا, نہیں, وہ آگے پلان کیا کرتا ہے, اس کے آگے سٹیپس کیا ہے.
یہ ہوتا ہے ترقی کا جس کا آپ ذکر کرتے ہیں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 خصوصیات ایمان، اتحاد، تنظیم، یہ تو ایک بحیثیت ایک قوم ہونی چاہیے، لیکن انڈیویجنلی ہر انسان کا ایک ویژن بھی ہونا چاہیے، اس کا ویژن براڈ ہونا چاہیے. اگر وہ براڈ سوچے گا، اس کی تھنکنگ براڈ ہوگی تو اس کے پلاننگ اچھی ہوں گی، بڑے بڑے پلان کرے گا، بڑے بڑے گولز جو ہے وہ اچیو کرے گا، اور اس طرح انڈیویجنلی بھی ہم لوگ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے. ہاں، کیونکہ ہمارا نقطہ جو ہے نا وہ یہ تھا، میں کنکلوڈ کرتے بتاؤں، ہمارا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ ہم ایسے قوم کے پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، پرسنالٹی کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں، ایک اچھی پرسنالٹی میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر کیا ڈرا بیک ہیں ایز اے قوم، ہم کس طریقے لکیر کے فقیر ہیں، بلائنڈ اور جذباتی بہت ہیں، اور جو لیڈر ملے ہیں وہ ہماری ان چیزوں کو، ایجوکیشن کو میچورٹی آنے نہیں دیتے. تو ایجوکیشن مسٹ، وین از ویری امپورٹنٹ. لیڈر کے اندر وین ہر ایک میں نہیں ہوتا. دیکھو نا، ایک جو ہوگا بزنس مین، اس کا وین ہوگا میں اپنا بزنس کروں. ایک ہوگا جو کہ ادھر ادھر سے نمبر 2 مال کمانے والا ہوگا، وہ ہوگا بھی شارٹ کٹ ٹیکنیک سے پیسے. اور ایک جو لیڈر ہوگا پڑھا لکھا، اس نے دنیا جہاں کو دیکھا ہوگا، اندر سے کھایا پیا ہوگا، اندر سے بھوکا نہیں ہوگا، تو اس کی وین بڑی ہوگی، دور کا سوچے گا اور وہ کہے گا یار ان دا اینڈ ریزلٹ مجھے اللہ تعالیٰ اگر یہ عزت دے دے، یہ لوگ ٹھیک ہو جائے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. اگر یہ کون سوچے گا تو یہ بات. تو ان شارٹ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم میں اللہ نے بہت خوبیاں دی ہیں، اس میں میچورٹی کی کمی ہے، اس میں نالج کی کمی ہے، یہ سنائی باتوں پر زیادہ چلتے ہیں، ٹین ایجر بچے کی طرح ہیں، اسپائلڈ بچے کی طرح ہیں، اور وہ مذہب کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جب تک اس مذہب کو آپ علم کے ذریعے ان کے اندر نہیں ڈالیں گے، مذہب دیکھیں، مذہب کوئی آپ پسندی نہیں ہے، وہ تو ایک بیلنسڈ اسٹیٹ لائن ہے، اوپر جان دیتا ہے نہ نیچے جان دیتا ہے. تو ان شارٹ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ایک لیڈر دیا ہے، اس کا اگر وین ہے اس کی ہیلپ کریں. پڑھے لکھے لوگ اس کی ہیلپ کریں گے، دوسرے لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو مقصد نہیں پورا ہوتا اس سے. خدا را جو بھی آپ کو ملے، انہوں نے کہا جی جو دیا ہے اس میں مست رہو، کھاؤ پیو، تعلق رب العزت رکھو. یوں سمجھو کہ میں اکیلا نہیں، میرے اوپر چادر سی ہے، میرے پیچھے میرا مولا ہے، کیونکہ میں اس کو یاد کرتا ہوں، مجھے یاد کرتا ہے. زندگی 4 دن کی ہے، کتنے دن نے یہ شارٹ کٹ طریقے سے پیسے جمع کرائیں گے، کہاں لے جائیں. اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ نہ اولاد بھی اپنی بنتی ہے، نہ دین اپنا رہتا ہے، نہ لوگ اپنے رہتے ہیں. تو خدا سے میں یہ دعا کروں گا یا الہی اس قوم کو نیکی کی توفیق دے، اور یہ جو اس قسم کے لوگوں نے مس یوز کیا ہے 30-40 سال، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راست پر چڑھائے اور ہمیں اس سے بچائے. دیکھو نا، ایک سراخ سے بار بار سانپ نہیں ڈستا. ہمیں تو خود کچھ کانشیس ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ کے ساتھ ہے کہ اپنا علم، اپنا چیزیں یوز کرو. اور آخر پر یہ کہوں گا، کبھی نا امید نہ ہو. توکلت علی اللہ وکفی باللہ. جس نے اس سے یاری کی وہ غیب سے خدا نے نکالتا چلے جائے. میں جو یہاں بیٹھا ہوں، میں توکل والا، جو کچھ مجھے دیا ہے اسے مجھے دیا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، میں بہت کچھ دوں گا. محنت دی ہے نا، ایک دم نہیں رزلٹ ملتا. تو لہٰذا قوم کو بھی چاہیے، اگر اس دلدل میں پھنس گئے، صبر کریں اور اکٹھے ہو کر یونٹی، فیتھ ڈسپلن کے ساتھ، اور جس وین کے ساتھ آپ کا لیڈر چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں، اس کو کراس کوسچن کریں تاکہ وہ بھی الرٹ رہے کہ یہ قوم جاگی ہوئی ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون عطا کرے، اپنی رحمت نصیب کرے، اور انشاءاللہ اگلے مجلس تک جو اور سوالات ہوں، ٹاپکس ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے.